الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ باب الشہادۃ علی الانصاب والرضاع المستفید والموت القدیم۔ یہ باب ہے نسب پر گواہی کے بارے میں اور مشہور رضاعت پر گواہی کے بارے میں اور پرانی موت پر گواہی کے بارے میں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے کہا تھا ارضعتنی و ابا سلمۃ ثویبۃ، مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ والتثبت فیہ، اور دودھ کے معاملے میں، رضاعت کے معاملے میں اچھی طرح جانچ پرکھ کر لینے کے بارے میں۔ امام بخاری کے اس باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں بندہ بغیر دیکھے خالی سن کر مشہور بات کے مطابق بھی گواہی دے دے تو یہ گواہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ نسب ہے، میں فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، میرا نسب اور خاندان یہ ہے۔ اب یہ جو گواہی ہوتی ہے یہ دیکھنے سے تھوڑی ہوتی ہے۔ میرے والد نے کہا کہ ہماری فلاں ذات ہے، ہم فلاں کی نسل سے ہیں، ہم سن کر ہی گواہی دے دیتے ہیں۔ ہم نے کون سا دیکھا جب ہم وہاں سے پیدا ہوئے تھے؟ دیکھا تو نہیں تھا ہم نے اپنے آپ کو۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ نسب کے بارے میں گواہی جو ہوتی ہے یہ سن کر، اگر پوری تحقیق کے بعد سن کر گواہی دے دی جائے تو اس کے لیے سننا ہی کافی ہے، دیکھنا ضروری نہیں۔ اسی طرح رضاعت کا مسئلہ ہے، انسان نے جس کا دودھ پیا ہوتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کس کا دودھ پیا، اس کو بڑے ہو کر بتایا جاتا ہے کہ تو نے فلاں عورت کا دودھ پیا، تو وہ اسی کو مان لیتا ہے، یہ بھی سن کر گواہی ہے۔ اور اسی طرح پرانی موتیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے فلاں بندہ فلاں وقت فوت ہوا، ہم نے کون سا دیکھا اس کو اس وقت فوت ہوتے ہوئے، ہم مان لیتے ہیں کہ ہاں وہ اسی وقت فوت ہوا۔ خلاصہ یہ نکلا، نسب ہو، رضاعت ہو، پرانی موت ہو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس میں گواہی دینے کے لیے صرف سننا ہی کافی ہے، اس کو آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا مجھے اور ابو سلمہ کو ثویبہ نے دودھ پلایا۔ ثویبہ، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو نہیں تھا اس کو دودھ پلاتے ہوئے، لیکن سن کر گواہی دی۔ کہ بڑوں نے بتایا کہ آپ نے اس کا دودھ پیا تو تسلیم کر لیا اس بات کو کہ ٹھیک ہے۔ اور دودھ کے معاملے میں، رضاعت کے معاملے میں پوری تحقیق کرنے کے بارے میں یہ باب ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا آدم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حکم نے عراق بن مالک سے، وہ عروہ بن زبیر سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتی ہیں استأذن علی افلح فلم آذن لہ، افلح رضی اللہ عنہ نے میرے گھر آنے کی اجازت طلب کی، میں نے ان کو اجازت نہ دی۔ فقال، پس اس نے کہا اتحتجبین منی وانا عمک، کیا تم میرے سے پردہ کرتی ہے حالانکہ میں تیرا چچا ہوں؟ فقلت وکیف ذلک، میں نے کہا تو میرا چچا کیسے ہو سکتا ہے؟ فقال ارضعتک امرأۃ اخی بلبن اخی، میرے بھائی کے دودھ سے میرے بھائی کی بیوی نے تجھے دودھ پلایا ہے۔ فقالت سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا اس کے بارے میں، آپ نے فرمایا صدق افلح اذنی لہ، افلح سچ کہتا ہے، اس کو اجازت دے دے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جس کا دودھ پیا تھا نا، جس عورت کا، یہ افلح اس کے دیور تھے، تو عائشہ کے یہ رضائی چچا لگے رضاعت کے اعتبار سے۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ عائشہ کہنے لگی آپ کو اجازت نہیں، آپ اجنبی ہیں، غیر محرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تیرا میرے سے پردہ نہیں بنتا، کیونکہ میں تیرے لیے چچا ہوں، تیرا پردہ نہیں بنتا تیرا میرے سے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ کیسے؟ کہا کہ تجھے میرے بھائی کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔
اور عورت کا جو دودھ ہوتا ہے یہ مرد کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جب تک عورت کی شادی نہیں ہوتی اس کا دودھ نہیں ہوتا، تو یہ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے لبن الفحل، مرد کا دودھ۔ گویا کہ عورت کا دودھ اس کا سبب مرد کا دودھ ہوتا ہے۔ مرد کے دودھ سے مراد خاص نطفہ ہے جس کے بعد دودھ والا معاملہ بنتا ہے۔ تو میرے بھائی کی بیوی نے تجھے دودھ پلایا، میں تیرا چچا ہوا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ کے رسول سے پوچھوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا افلح درست کہتا ہے، اس کو گھر آنے دیا کرو، وہ تمہارا چچا لگتا ہے۔ یہاں سے امام بخاری کا استدلال اس چیز میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے افلح سے سنا، اللہ کے نبی نے بھی سنا، یہ بات مشہور تھی کہ عائشہ کو دودھ افلح کے بھائی کی بیوی نے پلایا، تو اللہ کے نبی نے اس کو تسلیم کر لیا کہ یہ بات واقعی ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے۔ تو یہی استدلال ہے امام بخاری کا یہاں سے۔ باقی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی اجنبی کو، غیر محرم کو گھر نہیں آنے دینا چاہیے، غیر محرم گھر نہ آئے۔ جب کوئی نہیں ہے گھر پر مرد تو غیر محرم رشتہ دار بھی گھر پہ نہ آئے، اس کی بڑی خرابیاں ہیں۔ یقین مانے ایسے معاملات میرے علم میں ہیں کہ بعض بچیوں کو شادی ہوتی کچھ عرصے بعد طلاق، کچھ ماہ بعد 2 4 5۔ کیا وجہ ہے؟ حقیقت جب پہنچتی ہے تو کسی کا معاملہ پھپھا کے ساتھ ایسی خرابی کر دی اس نے گھر پہ۔ پھپھا جو ہوتا ہے یہ محرم رشتہ نہیں ہوتا، اسی طرح خالو یہ بھی محرم رشتہ نہیں ہوتا، یہ بڑی خرابیوں کا باعث بنتے ہیں یہ رشتے۔ یا اسی طرح کزن وغیرہ آ جاتے ہیں، ہم ان چیزوں کو چھوٹا لیتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، وہ غیر محرم رشتہ دار جتنا بھی قریبی ہو جو غیر محرم ہے، اس کے گھر کے اندر آنے کے خاص اصول ہونے چاہیے، وہ ایک حد سے آگے نہ جائے اور اس وقت آئے کہ جس وقت مرد گھر پہ ہے، یہ اسلام نے کہا ہے۔ عملی طور پر میں ایسے واقعات سن چکا ہوں کہ جو زندگیاں تباہ ہو گئیں اس بے پردگی کی وجہ سے۔ تو بہرحال اسلام نے یہاں پر بھی عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اجازت نہیں دی، لیکن جب اس نے یہ ظاہر کیا کہ میں محرم ہوں، آپ نے تصدیق کر لی، آپ نے پھر اس کو اندر آنے دی۔ تو محرم کے سوا کسی ایک کو گھر آنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، اگر کوئی ناراض ہوتا تو ہو جائے۔ اللہ کے رسول کے حکم سے بڑھ کر کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا مسلم بن ابراہیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا حمام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا قتادہ نے جابر بن زید سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمزہ کی بیٹی کے بارے میں، لا تحل لی، وہ میرے لیے حلال نہیں ہے، یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب، دودھ کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہوتے ہیں جو خون کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ ہی ابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے۔ حمزہ بن ابی طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے چچا تھے، ان کی جو بیٹی تھی وہ آپ کی کزن لگی، کزن سے شادی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ حمزہ کی بیٹی سے میری شادی نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے حمزہ نے اور میں نے ایک عورت کا دودھ پیا ہے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ آپ سے 2 سال بڑے تھے، ہم دونوں نے ایک عورت کا دودھ پیا، گویا کہ میں اور حمزہ رضائی بھائی بن گئے۔ جب ہم آپس میں بھائی بنے تو میرے بھائی کی بیٹی میری بھتیجی لگی رضائی اعتبار سے، حالانکہ دوسرے اعتبار سے وہ آپ کی کزن ہے، اس سے شادی ہو سکتی تھی، لیکن دودھ کی وجہ سے آپ نے کہا کہ میری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے اور میں نے ایک عورت کا دودھ پیا، ہم بھائی بن گئے اور اس کی بیٹی میری بھتیجی لگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ جملہ بیان فرمایا کہ دودھ کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے۔ جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا، اس بچے پر اس عورت کی باقی ساری اولاد بہن بھائی بن جاتی ہے۔
باقی اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں ان کے لیے وہ حلال ہے، ان کا نکاح آپس میں ہو سکتا ہے۔ بلکہ جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہے اس عورت کے ساتھ اس کے باپ کی شادی بھی ہو سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ رضاعت کے جو رشتے ہیں یہ سمجھنے چاہیے، تاکہ آج کے دور میں تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ ویسے عربوں میں یہ تھا کہ ان میں رواج کی حد تک یہ چیز تھی کسی سے دودھ پلوانا، بلکہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، خالص دیہات میں۔ اس کا ایک یہ ہوتا تھا کہ وہاں سے دودھ پیے، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر رہ کر ادھر کی ماحول فضا اچھی ہے، تازہ فضا اور تازہ ماحول کے اندر رہ کر اس کی صحت اچھی رہے گی، اور تیسرا ان کی عربی کی زبان خالص ہوتی تھی، وہاں سے وہ خالص لغت عربی کی سیکھے گا، چونکہ شہریوں کی بولی میں اور دیہاتیوں کی بولی میں فرق ہوتا ہے، تو وہاں سے وہ خالص زبان سیکھ کے آئے گا۔ ان وجوہات کی بنا پر وہ کرتے تھے۔ آج کے دور میں یہ چیز نہیں ہے، لیکن اتنا ہم ذہن میں رکھیں کہ رضاعت ایک دفعہ دودھ پینے سے ثابت نہیں ہوتی، رضاعت کے لیے 5 دفعہ دودھ پیا ہو، 5 دفعہ۔ 5 دفعہ کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اپنی مرضی سے چھاتی کو دودھ لگائے، پیے، پھر چھوڑے، پھر دوسری دفعہ لگائے، اپنی مرضی سے چھوڑے، تیسری دفعہ لگائے، اپنی مرضی۔ یہ سب وہ ایک مجلس میں کرے یا 2 میں کرے یا 3 میں کرے، پھر رضاعت ثابت ہوتی ہے 5 دفعہ۔ 1 دفعہ کرنے سے، 2 دفعہ کرنے سے، 3 دفعہ کرنے سے، 4 دفعہ کرنے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ مثلا کوئی بچہ رو رہا تھا، اس کی ماں نہیں تھی، اس کی خالہ نے، پھوپھی نے پکڑ کے اس کا اپنا دودھ پلا دی۔ اب 1 دفعہ دودھ پیا بچے نے بس، اور 1 ہی دفعہ اس نے چھاتی منہ پہ لگائی ہے، دوسری دفعہ اس نے لگائی بھی نہیں، تو اس سے وہ ماں نہیں بنی، رضاعی رشتہ نہیں ثابت ہوا۔ رضاعی رشتہ ثابت ہونے کے لیے 5 دفعہ چھاتی کو منہ لگانا اور اپنی مرضی سے چھوڑنا، یعنی 5 دفعہ دودھ پلانا مراد ہے، اس کو کہتے ہیں رضاعی بیٹا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، یہاں پر بھی امام بخاری کا استدلال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کون سا دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ حمزہ کو اور مجھے ایک عورت دودھ پلا رہی ہے، بس آپ نے سنا، یہ بات مشہور تھی کہ حمزہ کو اور آپ کو ایک عورت نے دودھ پلایا، آپ نے اسی مشہور بات کی بنیاد پر کہہ دیا کہ بھئی نہیں یہی گواہی ہے، یعنی مشہور بات ہی گواہی ہے، سنی سنائی، اس کے لیے آنکھوں سے دیکھنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سنت کے مطابق سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2644 اور 45۔